ہاں تو سامعین، آج کے افسانے کا نام ہے حاجی اکبر، جو کہ منٹو کا ہے۔ امتیاز اور صغیر کی شادی ہوئی تو شہر بھر میں دھوم مچ گئی۔ آتش بازیوں کا رواج باقی نہیں رہا تھا، مگر دولہا کے باپ نے اس پرانی عیاشی پر بے دریغ روپیہ صرف کیا۔ جب صغیر زیوروں سے لدے پھندے سفید براق گھوڑے پر سوار تھا تو اس کے چاروں طرف انار چھوٹ رہے تھے، مہتابیاں اپنے رنگ برنگے شعلے بکھیر رہی تھیں، پٹاخے چھوٹ رہے تھے۔ صغیر بہت خوش تھا، بہت خوش کہ اس کی شادی امتیاز سے طے پا گئی تھی، جس سے اس کو بے پناہ محبت تھی۔ صغیر نے امتیاز کو ایک شادی کی تقریب میں دیکھا۔ اس کی صرف ایک جھلک اسے دکھائی دی تھی، مگر وہ اس پر سو جان سے فری فتح ہو گیا، اور اس نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ اس کے علاوہ اور کسی کو اپنی رفیقہ حیات نہیں بنائے گا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ دنیا ادھر کی ادھر نہ ہوئی۔ صغیر نے امتیاز سے ملنے کے راستے ڈھونڈ لیے۔ شروع میں اس خوبرو لڑکی کے حجاب آڑے آیا، لیکن بعد میں صغیر کو اس کا التفات حاصل ہو گیا۔ صغیر بہت مخلص دل نوجوان تھا، اس میں ریاکاری نام کو بھی نہیں تھی۔ اس کو امتیاز سے محبت ہو گئی تو اس نے یہ سمجھا کہ اسے اپنی زندگی کا اصل مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ امتیاز اسے قبول کرے گی یا نہیں۔ وہ اس قسم کا آدمی تھا کہ اپنی محبت کے جذبے کے سہارے ساری زندگی بسر کر دیتا۔ اس کو جب امتیاز سے پہلی مرتبہ بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے گفتگو کی ابتدا ان الفاظ سے کی: دیکھو تازی، میں ایک نامحرم آدمی ہوں، میں نے تمہیں مجبور کیا کہ تم مجھ سے ملو۔ اب اس ملاپ کا انجام نیک ہونا چاہیے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے علاوہ اور کوئی عورت میری زندگی میں نہیں آئے گی۔ یہ میرے ضمیر اور دل کی اکٹھی آواز ہے۔ تم بھی وعدہ کرو کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے کوئی آزار نہیں پہنچاؤ گی، اور میری موت کے بعد بھی مجھے یاد کرتی رہو گی، اس لیے کہ قبر میں میری سوکھی ہڈیاں تمہارے پیار کی بھوکی ہوں گی۔ امتیاز نے دھڑکتے ہوئے دل سے وعدہ کیا کہ وہ اس عہد پر قائم رہے گی۔ اس کے بعد ان دونوں میں چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ صغیر اس کو نکاح سے پہلے ہاتھ لگانا بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا۔ ان ملاقاتوں میں ان کا موضوع عشق و محبت نہیں ہوتا تھا۔ صغیر مطمئن تھا کہ امتیاز اس کی محبت کی دعوت قبول کر چکی ہے، اب اس پر اور زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ویسے وہ اپنی محبوبہ سے ملنا اس لیے ضروری سمجھتا تھا کہ وہ اس کی عادات و خصائل سے واقف ہو جائے، اور وہ بھی اس کو اچھی طرح جان پہچان لے، تاکہ وہ اس کی جبلت کا اندازہ کر سکے اور اس کو شکایت کا کوئی موقع نہ دے۔ اس نے ایک دن امتیاز سے بڑے غیر عاشقانہ انداز میں کہا: تازی، میں اب بھی تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے مجھ میں کوئی خامی دیکھی ہے، اگر میں تمہارے معیار پر پورا نہیں اترا تو تم مجھ سے صاف صاف کہہ دو۔ تم کسی بندھن میں گرفتار نہیں ہو، تم مجھے دھتکار دو تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میری محبت میرے لیے کافی ہے، میں اس کے اور ان ملاقاتوں کے سہارے کافی دیر تک جی سکتا ہوں۔ امتیاز اس سے بہت متاثر ہوئی۔ اس کا جی چاہا کہ صغیر کو اپنے گلے سے لگا کر رونا شروع کر دے، مگر وہ اسے ناپسند کرتا، اس لیے اس نے اپنے جذبات اندر ہی اندر مسل ڈالے۔ وہ چاہتی تھی کہ صغیر اس سے فلسفیانہ باتیں ہی نہ کیا کرے، کبھی کبھی اس طور پر بھی اس سے پیش آئے جس طرح فلموں میں ہیرو اپنے ہیروئن سے پیش آتا ہے، مگر صغیر کو ایسی عامیانہ حرکات سے نفرت تھی۔ بہرحال ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ پہلی رات کو حجلۂ عروسی میں جب صغیر داخل ہوا تو امتیاز چھینک رہی تھی۔ وہ بہت متفکر ہوا۔ امتیاز کو بلا شبہ زکام ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا خاوند اس معمولی سے عارضے کی طرف اتنا متوجہ ہو کہ اس کی تمام امنگوں کو فراموش کر دے۔ وہ سرتاپا سپردگی تھی، مگر صغیر کو اس بات کی تشویش تھی کہ امتیاز اس کی جان سے زیادہ عزیز ہستی علیل ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا۔ جو دوائیں اس نے تجویز کیں بازار سے خرید کر لایا، اور اپنی نئی نویلی دلہن کو، جس کو ڈاکٹر کی آمد سے کوئی دلچسپی تھی نہ اپنے خاوند کی تیمارداری سے، اس نے اسے مجبور کیا کہ وہ انجیکشن لگوائے اور 4 گھنٹے کے بعد دوا پیے۔ زکام کچھ شدید قسم کا تھا، اس لیے 4 دن اور 4 راتیں صغیر اپنی دلہن کی تیمارداری میں مصروف رہا۔ امتیاز چڑ گئی،
وہ جانے کیا سوچ کر عروسی جوڑا پہنے صغیر کے گھر آئی تھی، مگر وہ بیکار اس کے زکام کو درست کرنے کے پیچھے پڑا ہوا تھا، جیسے دلہا دلہن کے لیے بس یہی ایک چیز اہم ہے، باقی اور باتیں سب فضول ہے۔ تنگ آ کر ایک دن اس نے اپنے ضرورت سے زیادہ شریف شوہر سے کہا، اب چھوڑیے میرے علاج معالجے کو، میں اچھی بھلی ہوں۔ پھر اس نے دعوت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، میں دلہن ہوں، آپ کے گھر آئی ہوں، اور آپ نے اسے ہسپتال بنا دیا ہے۔ صغیر نے بڑے پیار سے اپنی دلہن کا ہاتھ دبایا اور مسکرا کر کہا، تازی خدا نہ کرے یہ ہسپتال ہو، یہ میرا گھر نہیں تمہارا گھر ہے۔ اس کے بعد امتیاز کا جو فوری شکایت تھی رفع ہو گئی اور وہ شعر و شکر ہو کر رہنے لگے۔ صغیر اسے محبت کرتا تھا، لیکن اس کو ہمیشہ امتیاز کی صحت، اس کے جسم کی خوبصورتیوں اور اس کو تر و تازہ دیکھنے کا خیال رہتا۔ وہ اسے کانچ کے نازک پھولدان کی طرح سمجھتا تھا، جس کے متعلق ہر وقت یہ خدشہ ہو کہ ذرا سی بے احتیاطی سے ٹوٹ جائے گا۔ امتیاز اور صغیر کا رشتہ دوہرا تھا۔ دو بھائی اصغر حسین اور امجد حسین تھے، کھاتے پیتے تاجر۔ صغیر بڑے بھائی اصغر حسین کا لڑکا تھا اور امتیاز امجد حسین کی بیٹی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ شادی سے پہلے دونوں بھائیوں میں کچھ اختلافات تھے جو اس کے بعد دور ہو گئے۔ امتیاز کی دو بہنیں اور تھیں جو اس پر جان چھڑکتی تھیں۔ امتیاز کا بیاہ ہوا تو ان دونوں کی باری قدرتی طور پر آ گئی تھی اور اپنے گھروں میں آباد بہت خوش تھیں۔ کبھی کبھی امتیاز سے ملنے آتی اور صغیر کے اخلاق سے بہت متاثر ہوتی۔ ان کی نظر میں وہ آئیڈیل شوہر تھا۔ 2 برس گزر گئے، امتیاز کے ہاں کوئی بچہ نہ ہوا۔ دراصل صغیر چاہتا تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں وہ اولاد کے بکھیڑوں میں نہ پڑے۔ ان دونوں کے دن ابھی تک کھیلنے کودنے کے تھے۔ صغیر اسے ہر روز سینما لے جاتا، باغوں کی سیر کراتا، نہر کے کنارے کنارے اس کے ساتھ چہل قدمی کرتا۔ اس کی ہر آسائش کا اسے خیال تھا۔ بہترین سے بہترین کھانے، اچھے سے اچھا باورچی۔ اگر امتیاز کبھی باورچی خانے کا رخ کرتی تو وہ اسے کہتا، تازی انگیٹھیوں میں پتھر کے کوئلے جلتے ہیں، ان کی بو بہت بری ہوتی ہے اور صحت کے لیے بھی نامفید ہے۔ میری جان، تم اندر نہ جایا کرو۔ 2 نوکر ہیں، کھانے پکانے کا کام جب تم نے ان کے سپرد کر رکھا ہے تو پھر اس زحمت کی کیا ضرورت؟ امتیاز مان جاتی۔ سردیوں میں صغیر کا بڑا بھائی کبیر، جو نیروبی میں ایک عرصے سے مقیم تھا اور ڈاکٹر تھا، کسی کام کے سلسلے میں کراچی آیا تو اس نے سوچا کہ چلو لاہور صغیر سے مل آئیں۔ بذریعہ ہوائی جہاز پہنچا اور اپنے چھوٹے بھائی کے پاس ٹھہرا۔ وہ صرف 4 روز کے لیے آیا کہ ہوائی جہاز میں اس کی سیٹ 5ویں روز کے لیے بک تھی، مگر جب اس کی بھابھی نے، جو اس کی آمد پر بہت خوش ہوئی تھی، اصرار کیا تو چھوٹے بھائی صغیر نے اسے کہا، بھائی جان، آپ اتنی دیر کے بعد آئے ہیں، کچھ دن اور ٹھہر جائیے۔ میری شادی میں آپ شریک نہیں ہوئے تھے، جتنے دن آپ فالتو ٹھہریں گے انہیں جرمانہ سمجھ لیجیے گا۔ امتیاز مسکرائی اور اکبر سے مخاطب ہوئی، اب تو آپ کو ٹھہرنا ہی پڑے گا، اور پھر مجھے آپ نے شادی پر کوئی تحفہ بھی نہیں دیا۔ میں جب تک وصول نہیں کر لوں گی آپ کیسے جا سکتے ہیں، اور آپ کو میں جانے بھی کب دوں گی؟ دوسرے روز اکبر اس کو ساتھ لے کر گیا اور سچے موتیوں کا ہار لے دیا۔ صغیر نے اپنے بڑے بھائی کا شکریہ ادا کیا، اس لیے کہ ہار بہت قیمتی تھا، کم از کم 5-6 ہزار روپے کا ہوگا۔ اس دن اکبر نے واپس نیروبی جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور صغیر سے کہا وہ ہوائی جہاز کے ٹکٹ کا بندوبست کر دے، اس لیے کہ اس کی لاہور شہر میں کافی واقفیت تھی۔ اکبر نے اس کو روپے دیے، مگر اس نے برخوردارانہ انداز میں کہا، آپ ابھی اپنے پاس رکھیے، میں لے لوں گا، اور ٹکٹ کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ اسے کوئی دقت نہ ہوئی، اس لیے کہ ہوائی سروس کا جنرل مینیجر اس کا دوست تھا۔ اس سے فوراً ٹکٹ لے دیا۔ صغیر کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھا گپ لڑاتا رہا، اس کے بعد گھر کا رخ کیا۔ موٹر گیراج میں بند کر کے وہ اندر داخل ہوا، لیکن فوراً باہر نکل آیا۔ گیراج سے موٹر نکالی اور اس میں بیٹھ کر جانے کہاں روانہ ہو گیا۔ اکبر اور امتیاز دیر تک اس کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ نہ آیا۔ انہوں نے موٹر کے آنے اور گیراج میں بند کیے جانے کی آواز سنی تھی، مگر انہوں نے سوچا کہ شاید ان کے کانوں کو دھوکہ ہوا تھا، اس لیے کہ صغیر موجود نہ تھا۔ اس کی موٹر، مگر وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اکبر کو واپس جانا تھا، مگر اس نے پورا 1 ہفتہ انتظار کیا، ادھر ادھر کئی جگہ پوچھ گچھ کی، پولیس میں رپورٹ لکھوائی،
مگر صغیر کی کوئی سنگن نہ ملی۔ آخری دن جب کہ اکبر جا رہا تھا، پولیس اسٹیشن سے اطلاع ملی کہ پی بی ایل نمبر کی موٹر کار، جس کے ایک خانے میں صغیر اختر کے نام کا لائسنس نکلا، ہوائی اڈے کے باہر کئی دنوں سے پڑی ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اکبر امجد حسین نام کے ایک آدمی نے 8 روز پہلے ہوائی جہاز میں نیروبی کا سفر کیا۔ اکبر کی سیٹ نیروبی کے لیے بک تھی۔ امتیاز سے رخصت لے کر جب وہ کینیا پہنچا تو اسے بڑی مشکلوں سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام اکبر امجد تھا، ہوائی جہاز کے ذریعے یہاں پہنچے تھے، ایک ہوٹل میں 2 روز ٹھہرے، اس کے بعد چلے گئے۔ اکبر نے بہت تلاش کی مگر کوئی پتہ نہ چلا۔ اس دوران میں اس کو امتیاز کے کئی خط آئے۔ پہلے 2-3 خطوں کی تو اس نے رسید بھیجی، اس کے بعد جو بھی خط آتا پھاڑ دیتا کہ اس کی بیوی نہ پڑھ لے۔ 10 برس گزر گئے۔ امجد حسین یعنی امتیاز کا باپ بہت پریشان تھا۔ بہت لوگوں کا خیال تھا کہ صغیر مر کھپ چکا ہے، مگر امجد کا دل نہیں مانتا تھا۔ کہیں اس کی لاش ہی مل جاتی۔ خودکشی کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بڑا نیک، شریف اور برخوردار لڑکا تھا۔ امجد کو اس سے بہت محبت تھی۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ اس کی بیٹی امتیاز نے کہیں جیسے ذکی الخص آدمی کو ایسی ٹھیس نہ پہنچائی ہو کہ وہ شکستہ دل ہو کر کہیں روپوش ہو گیا۔ چنانچہ اس نے امتیاز سے کئی مرتبہ اس بارے میں پوچھا، مگر وہ صاف منکر ہو گئی۔ خدا رسول کی قسمیں کھا کر اس نے اپنے باپ کی تشفیع کر دی کہ ایسے کوئی حرکت سرزد نہیں ہوئی۔ اکثر اوقات وہ روتی بھی تھی۔ اس کو صغیر یاد آتا تھا، اس کی نرم و نازک محبت یاد آتی تھی، اس کا وہ دھیما دھیما نسیم سحری کا سلوک یاد آتا جو اس کی فطرت تھی۔ امجد حسین کا ایک دوست حج کو گیا، واپس آیا تو اس نے اس کو یہ خوشخبری سنائی کہ صغیر زندہ ہے اور ایک عرصے سے مکے میں مقیم ہے۔ امجد حسین بہت خوش ہوا۔ اس کو اس کے دوست نے صغیر ہندی کا اتا پتہ دیا۔ اس نے اپنی بیٹی امتیاز کو تیار کیا کہ وہ اس کے ساتھ حجاز چلے۔ فوراً ہوائی جہاز کے سفر کا انتظام ہو گیا۔ امتیاز جانے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کو جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال باپ بیٹی سرزمین حجاز میں پہنچے۔ ہر مقدس مقام کی زیارت کی۔ امجد حسین نے ایک ایک کونا چھان مارا، مگر صغیر کا پتہ نہ چلا۔ چند آدمیوں سے جو اس کو جانتے تھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ وہ آپ کی آمد سے 10 روز پہلے، کیونکہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہو چکا تھا آپ تشریف لا رہے ہیں، کھڑکی سے کودا اور گر کر ہلاک ہو گیا۔ مرنے سے چند لمحات پہلے اس کے ہونٹوں پر ایک لفظ کانپ رہا تھا، غالباً امتیاز تھا۔ اس کی قبر کہاں تھی؟ وہ کب اور کیسے دفن ہوا؟ اس کے متعلق صغیر کے جاننے والوں نے کچھ نہ بتایا۔ یہ ان کے علم میں نہیں تھا۔ امتیاز کو یقین آ گیا کہ اس کے خاوند نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کو شاید اس کا سبب معلوم تھا، مگر اس کا باپ یہ ماننے سے یکسر منکر تھا۔ چنانچہ اس نے کئی بار اپنی بیٹی سے کہا، میرا دل نہیں مانتا، وہ زندہ ہے، وہ تمہاری محبت کی خاطر اس وقت تک زندہ رہے گا جب خدا اس کو موت کے فرشتے کے حوالے نہ کر دے۔ میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تمہاری جگہ اگر وہ میرا بیٹا ہوتا تو میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھتا۔ یہ سن کر امتیاز خاموش رہتی۔ دونوں سرزمین حجاز سے بے نیل و مرام واپس آ گئے۔ 1 برس اور گزر گیا۔ اس دوران میں امجد حسین بڑی مہلک بیماری یعنی دل کے عارضے میں گرفتار ہوا اور وفات پا گیا۔ مرتے وقت اس نے اپنی بیٹی سے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ بات شاید بڑی اذیت ناک تھی۔ وہ خاموش رہا اور صرف سرزنش بھری نگاہوں سے امتیاز کو دیکھتے دیکھتے مر گیا۔ اس کے بعد امتیاز اپنی بہن ممتاز کے پاس راولپنڈی چلی گئی۔ ان کی کوٹھی کے سامنے ایک اور کوٹھی تھی، جس میں ایک ادھیڑ عمر کا مرد جو بہت تھکا تھکا سا دکھائی دیتا تھا، دھوپ تاپتا اور کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ ممتاز اس کو ہر روز دیکھتی تھی۔ ایک دن اس نے امتیاز سے کہا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ صغیر ہے، کیا تم نہیں پہچان سکتی؟ وہی ناک نقشہ ہے، وہی متانت، وہی سنجیدگی۔ ممتاز نے اس آدمی کی طرف سے غور سے دیکھا اور ایک دم چلائی، ہاں ہاں وہی ہے، پھر فوراً رک گئی، لیکن وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ انہی دنوں ان دونوں کی چھوٹی بہن شہناز بھی آ گئی۔ ممتاز اور امتیاز نے اس کو یہ قبل از وقت مرجھایا ہوا اور افسردہ
مرد دکھایا جس کی داڑھی کھچڑی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا تم بتاؤ اس کی شکل صغیر سے ملتی ہے یا کہ نہیں؟ شہناز نے اس کو بڑی گہری نگاہوں سے دیکھا اور فیصلہ کن لہجے میں کہا شکل ملتی ہے۔ شکل ملتی کیا ہے، یہ خود صغیر ہے، 100% صغیر۔ اور یہ کہہ کر وہ سامنے والی کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ وہ شخص جو کتاب پڑھنے میں مشغول تھا چونکا۔ شہناز جس نے شادی کے موقع پر اس کی جوتی چرائی تھی اس پرانے انداز میں کہا جناب آپ کب تک چھپے رہیں گے؟ اس شخص نے شہناز کی طرف دیکھا اور بڑی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے پوچھا آپ کون ہیں؟ شہناز طرار تھی، اس کے علاوہ اس کو یقین تھا کہ جس سے وہ ہم کلام ہے وہ اس کا بہنوئی ہے۔ چنانچہ اس نے بڑے نوکیلے لہجے میں کہا جناب میں آپ کی سالی شہناز ہوں۔ اس شخص نے شہناز کو سخت ناامید کیا۔ اس نے کہا مجھے افسوس ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد شہناز نے اور بہت سی باتیں کی مگر اس نے بڑے ملائم انداز میں اس سے جو کچھ کہا اس کا یہ مطلب تھا کہ تم ناحق اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ میں تمہیں جانتا نہیں نہ تمہاری بہن کو جس کے متعلق تم کہتی ہو کہ میری بیوی ہے۔ میری بیوی میری اپنی زندگی ہے اور میں ہی اس کا خاوند ہوں۔ شہناز اور ممتاز لاکھ سر پٹخا مگر وہ شخص جس کا نام راولپنڈی میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا مانتا ہی نہیں تھا کہ وہ صغیر ہے۔ اس کو کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی سوائے کتابوں کے، لیکن شہناز اور ممتاز کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ امتیاز کے متعلق تمام معلومات حاصل کرتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس پرسرار مرد کے نوکر کے ذریعے سے کہ وہ راتوں کو اکثر روتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے زندگی رہے کہ زندہ رہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو جو اذیت پہنچی ہے اس سے دیر تک لطف اندوز ہوتا رہے۔ نوکر حیران تھا کہ انسان کی زندگی میں ایسی کون سی تکلیف ہو سکتی ہے جس سے وہ لطف اٹھا سکتا ہے۔ سب باتیں امتیاز سنتی تھی اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ مر جائے۔ چنانچہ اس نے جب یہ سنا کہ وہ شخص جس کو امتیاز اچھی طرح پہچانتی تھی اس کے نام سے قطعاً ناآشنا ہے تو اس نے ایک روز تولہ افیم کھا لی اور یہ ظاہر کیا کہ اس کے سر میں درد ہے اور اکیلی آرام کرنا چاہتی ہے۔ وہ آرام کرنے چلی گئی، لیکن شہناز نے جب اس کو غنودگی کے عالم میں دیکھا تو اسے کچھ شبہ ہوا۔ اس نے ممتاز سے بات کی، اس کا ماتھا بھی ٹھنکا۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو امتیاز بالکل بے ہوش تھی۔ اس کو جھنجھوڑا مگر وہ نہ جاگی۔ شہناز دوڑی دوڑی سامنے والی کوٹھی میں گئی اور اس شخص کو جس کا نام راولپنڈی میں کسی کو معلوم نہیں تھا سب گھبراہٹ میں یہ اطلاع دی کہ اس کی بیوی نے زہر کھا لیا ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ یہ سن کر صرف اس نے اتنا کہا آپ کو غلط فہمی ہے، وہ میری بیوی نہیں ہے، لیکن میرے ہاں اتفاق سے ایک ڈاکٹر آیا ہوا ہے، آپ چلیے میں اسے بھیج دیتا ہوں۔ شہناز گئی تو وہ اندر کوٹھی میں گیا اور اپنے بھائی اکبر سے کہا یہ کوٹھی جو سامنے ہے اس میں کسی عورت نے زہر کھا لیا ہے، بھائی جان آپ جلدی جائیے اور کوشش کیجیے کہ بچ جائے۔ اس کا بھائی جو نیروبی میں بہت بڑا ڈاکٹر تھا امتیاز کو نہ بچا سکا۔ دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو اس کا رد عمل بہت مختلف تھا۔ امتیاز فوراً مر گئی اور اکبر اپنا بیگ لے کر واپس چلا گیا۔ صغیر نے اسے پوچھا کیا حال ہے مریضہ کا؟ اکبر نے جواب دیا مر گئی۔ صغیر نے اپنے ہونٹ بھینچ کر بڑے مضبوط لہجے میں کہا میں زندہ رہوں گا، لیکن ایک دم سنگین فرش پر لڑکھڑانے کے بعد گرا اور جب اکبر نے اس کی نبض دیکھی تو وہ ساکت تھی۔